ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر کے انسان تھے، نہ وہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے۔ عیسائیوں نے کس طرح غلوف سے زیادتی سے کام لیتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا ڈالا، اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں انسائکلوپیڈیا برناٹیکا کے ایک اور مضمون تاریخ کلیسا چرچ ہسٹری کی عبارت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کچھ ایسے ہے۔ پھر ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا جو عیسائیوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ بیٹے کی الوہیت مسیح کی ذات میں مجسم ہوئی تھی، جس پر چوتھی صدی میں اور اس کے بعد بھی مدتوں تک بحث و مناظرے کا سلسلہ جاری رہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کی شخصیت میں الوہیت اور انسانیت کے درمیان کیا تعلق ہے۔ 451 عیسوی میں کالسیڈن کی کونسل نے اس کا یہ حل نکالا کہ مسیح کی ذات میں دو مکمل طبیعتیں اکٹھی ہیں، مجتمع ہے، جمع ہے، ایک الہی طبیعت، دوسری انسانی طبیعت، یعنی حضرت عیسیٰ خدا بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، اور دونوں اکٹھے ہونے، متحد ہو جانے کے بعد بھی اپنی جداگانہ الگ الگ خصوصیات بلا کسی تبدیلی، تغیر، چینجز کے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری کونسل میں جو 680 عیسوی میں قسطنطنیہ میں منعقد ہوئی تھی، اس پر اتنا اضافہ اور کیا گیا کہ یہ دونوں طبیعتیں اپنی الگ الگ مشیتیں بھی رکھتی ہیں، یعنی مسیح علیہ السلام بیک وقت دو مختلف مشیتوں کا حامل ہے، انسانی بھی اور الہی بھی۔ اسی دوران میں مغربی کلیسا نے گناہ اور فضل کے مسئلے پر بھی خاص توجہ کی، اور یہ سوال مدتوں زیر بحث رہا کہ نجات کے معاملے میں خدا کا کام کیا ہے اور بندے کا کام کیا۔ فائنلی 529 عیسوی میں اورنج کی دوسری کونسل میں یہ نظریہ اختیار کیا گیا کہ حبوط آدم کی وجہ سے، یعنی حضرت آدم کے جنت سے دنیا میں اتارے جانے کی وجہ سے، ہر انسان اس حالت میں مبتلا ہے کہ وہ نجات کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک وہ اس فضل خداوندی سے نئی زندگی نہ حاصل کر لے جو استباغ میں عطا کیا جاتا ہے۔ استباغ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے ہیں اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی۔ اس کا اصطلاحی نام ان کے ہاں استباغ یعنی بپتسمہ ہے، اور یہ استباغ بپتسمہ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، اور یہ نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی اسے حالت خیر میں استمرار نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فضل خداوندی دائماً اس کا مددگار نہ رہے، اور فضل خداوندی کی یہ دائمی مدد، اعانت اسے صرف کیتھولک کلیسا ہی کے توسط سے حاصل رہ سکتی ہے۔